تو 3 سیکٹرز پہ بڑی انٹرسٹنگ انسائٹس بھی دیے، انفارمیشن بھی دی ہے. آخر میں ہم نے تو اسٹوڈنٹس کے والے سے، گریجویٹس کے والے سے آپ کی ایڈوائس لے لی، لیکن اب ہم یہ کہیں کہ جو ملک کی یا ریاست کی پالیسی میکرز ہیں، ریاست کے پالیسی میکرز جو ہیں، ان کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ایک اوور آل ایز اے بزنس مین جو کچھ ویلیو ایڈیشن بزنسز میں کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو مین چیلنج ہے، ہمیں اپنی ڈائریکشن کا نہیں پتا کہ ہم نے جانا کدھر ہے. میں صرف 2 چھوٹی سی آپ کو اگزامپلس دے دیتا ہوں، ایک ٹرکی کی اور ایک چائنا کی دے دیتا ہوں. یہ دونوں ملکوں کو آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں، برے حالات میں تھے، برا حال تھا دونوں ملکوں کا. 90s میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا جو ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ہم چھوٹے تھے، 80s کی بات ہے، تو میرے نانا جی وہ کہیں وہ مڈل ایسٹ میں جاب کرتے رہے، وہ ایئروناٹیکل انجینئر ہوتے تھے، تو ڈیپوٹیشن پہ ہوتے تھے، تو کویت میں بھی رہے، لیبیا میں بھی اور بھی. تو وہ جب بھی آتے تھے پاکستان تو میرے لیے کوئی ٹوائے ضرور لاتے تھے. اچھا وہ ٹوائے اگر میڈ ان اٹلی ہوتا تھا یا میڈ ان جرمنی ہوتا تھا تو مجھے بڑا زبردست لگتا تھا. اچھا بعد میں ایک دفعہ وہ میڈ ان چائنا کا لے آئے، میں نے کہا یار لگتا ہے نانا جی کی جو سیلری ہے نا کچھ کم ہوگی یا نانا جی کنجوس ہو گئے. تو چائنیز ٹوائے کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے، یہ 80s کی بات ہے. تو چائنا نے آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی پہ چل جائیں، ٹوائز آر اس پہ چل جائیں، کسی جگہ پہ چل جائیں، سبھی چائنیز ہیں. ختم ہو گیا اٹلی والا ٹوائے اور جرمنی والا، سب جگہوں پہ جتنی کارخانے ہیں سب چائنا کے ہیں. تو کیا انہوں نے کیا ان سالوں میں ہوا کیا چائنا میں، یا ادھر یہی مورلیس اگر آپ ٹرکی کی بات کریں تو یورپ کا چائنا ہے. تو یورپ میں سارا سامان جو ہے زیادہ تر پروڈکشن ٹرکی سے ہو کے پورے یورپ کو سپلائی ہو رہی ہے. دیکھیں ان دونوں ملکوں نے کیا کیا، ان دونوں ملکوں نے اپنے شہروں کو بنایا، اپنی بلڈنگز کو بنایا، اپنے انفراسٹرکچر کو بنایا. جب یہ اپنے انفراسٹرکچر کو بنایا تو اس کے لیے نیڈ تھی بہت ساری انڈسٹری کی، تو وہ انڈسٹری ان کی لگی اور اس انڈسٹری نے اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے میں سارا اس نے کنٹریبیوٹ کیا. لیکن جب اپنے ملک کی ایک سرٹن ریکوائرمنٹ تھی، سیچوریشن آ گئی اس کی، وہاں کی ریکوائرمنٹ کی، وہاں پہ جتنی نیڈ تھی ہاؤسنگ کی، جتنی نیڈ تھی بلڈنگز کی، انفراسٹرکچر کی، وہ پوری ہو گئی. تو پھر اب فیکٹریاں تو لگی ہوئی تھیں اور فیکٹریوں میں لوگ بھی کام کر رہے تھے اور ان کے سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی تھے. تو انہوں نے کیا وہی جو اپنا سامان اپنے ملک میں کنزیوم ہو رہا تھا وہ انہوں نے باہر ملکوں میں بیچنا شروع کر دیا. اور پوری دنیا کا اب وہی انہی کے سامان، ٹرکی کے سامان پوری وہ یورپ میں جا رہا ہے، آپ کا چائنا کا سامان ساری دنیا میں جا رہا ہے. اور وہ ان کی اگر دیکھیں اکانومی تو سپر پاورز کو وہ تھریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جو ان کی سچویشن ہے. تو آپ نے صرف محنت کرنی ہے، اپنے ملک میں رکنا ہے، اپنے ملک میں کو ڈیولپ کرنا ہے. اور جس طرح وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں. اپنے یہاں پہ ہاؤسنگ کی بہت زیادہ شدید فقدان ہے. اگر آپ رینٹلز کو دیکھیں اسلام آباد کے، کراچی کے اتنے ہائی رینٹلز ہیں، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے گھروں کی، یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے انفراسٹرکچر کی. تو آپ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کریں. آپ کا جب انفراسٹرکچر بلڈ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کی فیکٹریاں بن جائیں گی، پروڈکٹ ان کے میچور ہو جائیں گے، وہ پروڈکٹ جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ چلے جائیں گے. جب وہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہی پھر آپ کے پاس افریقن مارکیٹ ہے، آپ کے پاس اور بہت ساری مارکیٹس ہیں، ساؤتھ ایشیا کے بہت سارے اور ملک ہیں، آپ ادھر بھیجنا شروع کریں. تو یہی آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ. آپ کے سامنے 2 ماڈل ہیں، آپ نے صرف کاپی کرنا، فوٹو کاپی کرنا اس کو، اور کچھ نہیں کرنا. Thank you so very much, Asif sir. Pleasure جی، pleasure. Likewise. Guys, do share your feedback.